بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، جب آدمی صبح سو کر اٹھتا ہے تو سارے اعضاء زبان کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے واسطے اللہ سے ڈرتی رہے، اس لیے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں، اگر تو سیدھی رہے تو ہم سیدھے رہیں گے اور اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم ٹیڑھے ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ زبان کو قابو میں رکھنا اللہ سے حیا کا حق ادا کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ بغیر اس کے شرم کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اسی بنا پر نبی برحق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت تاکید کے ساتھ زبان کی حفاظت کی ترغیب دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو غلط بات کہنے سے خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ جو غلط بات کہنے سے خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ ایک صحابی عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ نجات کیسے حاصل ہوگی؟ تو آپ نے جواب دیا، اپنی زبان قابو میں رکھو اور تمہارا گھر تمہیں گنجائش دے، بلا ضرورت وہاں سے نہ نکلو اور اپنی غلطی پر رویا کرو۔ کیا کیا بتایا؟ زبان قابو میں رکھو، جہاں تک ہو سکے گھر میں رہو اور اپنی غلطی پر رویا کرو۔ حضرت سفیان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ میرے اوپر سب سے زیادہ کس بات کا خوف کرتے ہیں؟ تو آپ نے اپنی زبان پکڑی اور اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یعنی سب سے زیادہ خطرے کی چیز یہ زبان ہے۔ زبان پکڑا اور فرمایا کہ سب سے زیادہ خطرے کی چیز زبان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کا خاموشی کو اختیار کرنے کا مرتبہ 60 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ میں سب آپ کو کتاب سے سنا رہا ہوں، یہ میری طرف کی بات نہیں۔ اور کتاب لکھنے والے بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، مشہور معروف، ان کی کتاب ہے اللہ سے شرم کیجئے، حضرت محمد سلمان منصور پوری دامت برکاتہ حیات ہیں، ابھی مفتی صاحب ہیں، بڑے مفتی صاحب ہیں۔ اور ہم سب کے پاس زبان ہے اور ہم خاموش رہنا نہیں چاہتے، ہم زیادہ جانتے ہیں، اس لیے ہم ہر دم سمجھاتے ہیں۔ تو سمجھانا کس سے ہوتا ہے؟ زبان سے ہی ہوتا ہے نا۔ ہم یہ کہتے ہیں ہم تو دین کی بات کرتے ہیں، تو یہ بھی حدیث سنایا میں نے آپ کو، انسان کا خاموشی کو اختیار کرنے کا مرتبہ 60 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ اچھا، خاموش رہیں گے اور 60 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، تو اس عبادت میں ریاکاری ہے؟ اور روز مسجد میں ایک طرف دائیں بائیں کہیں بھی 10 رکعت نفل پڑھ رہے ہوں تو پوری مسجد والوں کو معلوم ہو جائے گا ماشاءاللہ بڑی نفلیں پڑھتے ہیں، اور خود کو بھی خیال ہو جائے گا کہ سب جلدی سے مسجد سے چلے جاتے ہیں اور ہم ہی دیر تک رہتے ہیں۔ بلکہ اگر یہ ہو جائے کہ مسجد خالی ہو جائے، خصوصاً فجر کے وقت، فجر کی نماز سب چلے گئے نماز پڑھ کر، اور مسجد میں ہم اکیلے نظر آئے تو کوئی سمجھے نہ سمجھے، ہم خود ہی کو سمجھنے لگیں کہ ہم ہی تو ہیں جو یہاں رہتے ہیں۔
دوسرے کے سمجھنے کی بات تو چھوڑ دیجئے، خود ہی سوچنے لگیں گے کہ ہم ہی ہیں جو رہتے ہیں، باقی تو سب چلے جاتے ہیں۔ 60 سال کی خاموشی اختیار کر لے تو کتنا مرتبہ ہے؟ 60 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے، عبادت سے بڑھ کر ہے لکھا ہے، پتہ نہیں 60 سال سے کتنا زیادہ ہے۔ ہم لوگ اگر اپنے بارے میں غور کریں تو شاید اس میں ہم سب شریک ہیں کہ ہم سوچے بغیر بولتے ہیں۔ کتاب میں ایک جملہ لکھا ہے، جاہل کی زبان دل کے آگے ہوتی ہے اور عقل مند کی زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے، یعنی وہ سوچتا ہے، عقل مند تو بولتا ہے، اور جاہل صرف بولتا ہی ہے، اس سے مطلب نہیں میں نے کیا کہا، اچھی کہا بری کہا، جو بھی کہا بس کہا، بولنے کی عادت ہے۔ تو آج تو بیان لمبا ویسے بھی نہیں کرنا تھا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ویسے بیماروں میں سب سے اچھا ہوں، بہت ٹھیک، کیا ہے طبیعت، ہاں بیماروں میں تندرست ہوں تو میں سب سے اچھا ہوں ماشاءاللہ، لیکن بولنے کے لیے قوت لگانی پڑ رہی، ایسے یہاں سے زور لگانا پڑ رہا، اس لیے جی نہیں چاہتا کہ بولا جائے، لیکن لوگ آ جاتے ہیں، دور سے آ جاتے ہیں، نزدیک سے آ جاتے ہیں، اس لیے کچھ تو بولوں، اور حدیث پاک ہی سناتا ہوں، زیادہ اچھا ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے ابوذر، کیا میں تمہیں ایسی 2 عادتیں نہ بتاؤں جو پیٹھ پر ہلکی یعنی کرنے میں آسان اور میزان عمل میں بھاری ہیں؟ کل حساب کتاب کا دن ہوگا، نیکیاں برائیاں سب تولی جائیں گی، تو اس میں ایسا عمل جو کرنے میں آسان ہو اور وزن میں بھاری ہو۔ تو صحابہ تو حریص، میں نے عرض کیا ضرور بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمبی خاموشی، لمبی خاموشی، اور دوسرا خوش اخلاقی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مخلوق نے ان 2 عادتوں سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں کیا۔ قسم کھا کے فرما رہے، 2 کام کیا بتایا؟ لمبی خاموشی اور خوش اخلاقی، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مخلوق نے ان 2 عادتوں سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں کیا۔ خاموش رہنا کیا مشکل کام ہے، لیکن شکیل جانتا ہے کہ شکیل کے لیے بہت مشکل ہے۔ ہمارے اپنے تجربے میں یہ بات ہے کہ بہت سے گناہ سے بچنا بہت آسان ہے، بہت سے گناہ سے، لیکن زبان کے گناہ سے بچنا تو بہت مشکل کام۔ اور بات یہ ہے کہ زبان کے گناہ سے بچنے میں کچھ کرنا نہیں ہے، ہے اتنا آسان کہ کرنا کچھ ہے ہی نہیں، خالی خاموش رہنا ہے۔ تو جو اتنا آسان ہو وہ ہمارے لیے بڑا مشکل بن گیا ہے، تو ہم سے اور کیا ہوگا۔ لیکن میرا اپنا تجربہ ہے کہ یہ بہت مشکل کام، لیکن جس کام کو آپ علیہ السلام کرنے کو فرما دیں وہ آسان، جس سے رکنے کو کہہ دیں اس سے رکنا آسان ہے۔ ہم نے طے نہیں کیا ہے، کیا ہے؟ ہم نے اس بات کو طے نہیں کیا ہے۔ ایک حج کے موقع پر ہمارے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی جو بولا کرتے تھے اور بولنے میں اس کو کہا جائے گا شاید کہ لایانی تھی، اور گناہ کے کوئی کام ایسی باتیں تو نہیں تھی، لیکن لایانی تھی، ہنسنے ہنسانے کا مزاج، اس لیے ہنسنے کے لیے کچھ کہا کرتے تھے، وہاں بھی کچھ بیان ہوا کرتا تھا، تو زبان پر بات ہوئی،
تو بالکل خاموش ہو گئے، ایک دم خاموش. اور چونکہ روز کا سننا تھا اس لیے ذہن ادھر گیا نہیں کہ یہ بیان میں یہ بات آئی ہے شاید اس لیے خاموش ہے. تو میں نے پوچھا کہ بھائی تم کئی دن سے کچھ بول نہیں رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم نے بیان میں کہا تھا نا، یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا بولوں کیا 30 رکعت پڑھنا پڑ رہا ہے. کتنا پڑھنا پڑ رہا ہے؟ تو ہم نے کہا وہ کیسے؟ کہا ہم نے طے کیا کہ ہم سدھرنے والے نہیں ہیں تو اپنے اوپر جرمانہ کیا کہ 1 لا یعنی بولوں گا تو 2 رکعت پڑھوں گا، اور نہیں چاہتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں کچھ بول دیتا ہوں تو 30 رکعت پڑھتا ہوں. اب کم ہو گئی، اب ڈر کے مارے نفس کہتا ہے تم کو پڑھنا پڑے گا، رہنے دو، بولو مت. جو کہتا تھا بولو وہ کہتا ہے بولو مت. جو دشمن کہتا تھا بولو وہ کہتا ہے بولو مت. کیوں مت بولو؟ اس لیے کہ تم 1 لائنی کرو گے تو 2 رکعت پڑھو گے تو کتنا ثواب مل جائے گا؟ 2 رکعت میں بہت ثواب ہے نا. تو یعنی جو دشمن ہے جو ہر وقت وسوسے ڈال کر کہتا ہے بولو اور یہ بولو اور یہ بولو اور یہ بولو، تو اس اللہ کے بندے نے اپنا علاج کیا کہ 1 لا یعنی کو بولوں گا تو 2 رکعت پڑھوں گا، اور اسے یہ کہہ کر کہ 30 رکعت پڑھنا پڑتا ہے پھر چپ ہو گیا. تو کیا کریں گے ہم؟ شکیل میاں کیا کریں گے اور آپ کیا کریں گے؟ کیا بولا جائے اور کیا نہ بولا جائے؟ تو بزرگوں نے اس مسئلے کو حل کیا ہے بہت آسان سے. اس میں کیا بولا جائے اور کیا نہ بولا جائے. اور اس کے پہلے بیان میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے بھرے اور خوب درجات بلند فرمائے. انہوں نے عوام کو نیکیوں کا سیٹھ بنا دیا. عوام کو عرب علماء اپنا کام کر رہے ہیں، مشائخ اپنا کر رہے ہیں، کتاب لکھنے والے اپنا کر رہے ہیں، تقریر کرنے والے اپنا کر رہے ہیں. اب ہمارے جیسا کیا کرے جو ہم کو بہت نیکی ملے؟ تو کہ اللہ کے راستے میں نکلو گے تو بھاؤ بڑھ جائے گا. اور کتنی نیکی ملتی ہے؟ 7 لاکھ. کا بے پڑھا لکھا ہے کا اس کو بھی وہی، بہت پڑھا لکھا کا اس کو بھی وہی. اب 3 دن نکل کر جو نیکیوں کا حساب لگاؤ تو ہم لوگ کو لگا سکتے ہیں کتنی نیکی ملی. اس لیے کہ 72 گھنٹے مسجد کی 4 دیواری کے اندر بیان کے، سمجھانے کے اور تعلیم کے واسطے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں. تو نیکیوں کا سیٹھ بنا دیا. اور چور وہیں جاتا ہے جہاں مال ہوتا ہے. تو جہاں نیکی ہے وہاں جا کے شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور بولنے پر مجبور کرتا ہے، بات یاد دلاتا ہے، واقعات یاد دلاتا ہے، یہ بولو یہ بولو یہ بولو، کچھ تو بولو. اور کچھ اچھی بات یاد دلاتا ہے تو اس میں اس انداز سے یاد دلاتا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ میری ہی خوبی ہے تو میری عزت بڑھے گی. ہاں، واقعہ نقل کرتے وقت نفس چاہتا ہے اس انداز سے بیان کرو کہ لوگ سمجھیں کہ یہی ہیں. حالانکہ پارسائی یہ ہے کہ وہ بتا نہیں رہا ہے کہ میں میرے بارے میں کہہ رہا ہوں، لیکن انداز یہ اپنایا کہ لوگ سمجھ جائیں کہ میں ہی ہوں. ارے یہ بھی بات کچھ کہنے سمجھنے کی ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے، نہیں سمجھنے کی. تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات تو جانتے ہی تھے، اللہ والے تھے، کہ جہاں مال ہوگا چور وہیں جائے گا. تو یہ جب اتنی نیکیاں کمائیں گے تو لایا نہیں یہی زیادہ کریں گے. پہلے 2 کی جوڑی بنتی تھی سیکھنے سکھانے کے لیے، اب کاہے کے لیے بنتی ہے وہ تو پتہ نہیں، لیکن جو تجربہ ہے وہ کہتا ہے لایانی کے لیے. کاہے کے لیے؟ کیونکہ پوچھو کیا بھائی کتنے دن ہو گئے تمہارے چلے کے؟ تو کہا 28 دن. اچھا، کتنی دعا یاد کیا؟
ایسا لگتا ہے کہ دعا یاد کرنے کی نیت سے گئے ہی نہیں تھے. کتنی صورتیں یاد کیا, کتنے مسئلے پوچھے, تو خاموشی ہے بالکل. تو تم لوگ دن بھر بات کرتے ہو, بولے دن بھر بولتے ہیں. اچھا تو دن کیا بولتے ہو؟ دن بھر دن بھر کیا بولا جاتا ہے؟ زبان پر کنٹرول کرنا, اس کے لیے ہمارے بڑوں نے کہا کہ لایانی چھوڑو. نقصان کیا ہے؟ نیکیاں لٹ جاتی ہیں. نیکیاں جب نیکی چلی گئی, بلب نکال دیا تو روشنی باقی رہے گی. جب نیکی لٹ گئی تو نور چلا گیا, اور نور چلا گیا تو اندھیرا چھا گیا. اور جب اندھیرا ہو گیا تو حق اور باطل سمجھ میں نہیں آئے گا. اندھیرا ہو جائے گا تو حق اور باطل سمجھ میں نہیں آئے گا. اندھیرا ہو تو پتہ نہیں رسی ہے یا سانپ ہے, دونوں ایک ہی شکل کی. اب اندھیرا ہونے کا تو پتہ ہی نہیں چلتا رسی ہے یا سانپ ہے, اور اجالا ہو گیا تو حقیقت کھل جائے گی. تو سانپ سے بچ جائے گا, رسی سے فائدہ اٹھائے گا. ایسی لایانی نہیں کرے گا تو نور باقی رہے گا, تو گناہ کے موقع پر بچ جائے گا اور بھلے کے موقع پر کام کر لے گا. تو کتنا ضروری ہے اس نور کا باقی رکھنا. جو کچھ کام بھلا کر لیتے ہیں اس سے تو قلب میں نورانیت آتی ہے, اور زبان کے ذریعے ہم لٹا دیتے ہیں. تو پھر خاموش رہیں گے تو کچھ بھی نہیں بولیں گے. ارے کچھ تو بولنا پڑے گا نا. تو کیا بولیں کیا نہ بولیں, ہماری بری عادت یہ ہے ہم جانتے بھی نہیں اور پوچھتے بھی نہیں. کیا ہے؟ جانتے بھی نہیں اور پوچھتے بھی نہیں. نہیں جانتے تو پوچھنا چاہیے نا. پھر کہیں بھی جاتے ہو راستے کا پتہ نہیں تو پوچھتے ہو نا. بھلے گوگل سے پوچھو لیکن پوچھتے تو ہو. اور وہ بھی اگر کہیں اور کھڑے ہو کے پوچھا, اور ایسی جگہ پر جہاں دو راستے سے تھوڑا سا آگے تھے, چوراہے پر بجائے پہلے پوچھنے کے تھوڑا اور قریب پڑ کے پوچھو تو ادھر بھی راستہ ہو گیا, سامنے بھی راستہ ہو گیا, ادھر کا راستہ ہو گیا, پتہ نہیں کون سا لمبا راستہ بتا دے, یہ بھی جا رہا ہے, وہ بھی جا رہا ہے, وہ بھی جا رہا ہے. اور ایسے نہیں ہم لوگ پھنس بھی گئے تھے. ایک دم آسان راستہ تھا, واپسی ہے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم اتنا, بس پتہ چلا یہ کراس کرو, یہ روڈ کراس کرو, یہاں سے رائٹ جاؤ, دیکھو ایک برج آئے گا, اس سے اتر جاؤ, بس سیدھے چلتے چلے جاؤ, تم پرانے راستے پہنچ جاؤ گے. اتنی دیر جتنا سمجھایا, اتنی دیر چلنے میں مشکل سے 6 سے 7 منٹ لگا ہوگا, اور ہم لوگ آدھا گھنٹے سے زیادہ بھٹکتے رہے. جب تھک گئے تو جس کے یہاں گئے تو اس کو کہا بھائی ہم لوگ تو تھک گئے. ہم جہاں پوچھتے ہیں یہ کچھ اور بتا دیتا ہے یا بتا دیتی ہے, وہ گوگل آنٹی ہے, انکل ہے, پتہ نہیں وہ کیا ہے, پتہ نہیں, کچھ ہے بھی نہیں شاید. ہاں آج کل تو آئے ہیں نا کیا گروک, کیا ہے, ہاں گروک. اچھا اس میں روک تو لگا ہی ہے. اب میں نے پوچھا بھائی وہ جو بتاتا ہے گروک, وہ مؤنث ہے یا دوسرا کیا ہوتا ہے, مرد کو کیا بولتے ہیں, مذکر. یعنی یہ لیڈی ہے یا جینٹس ہے, کیا ہے یہ جو گروہ سب کو گائیڈ کر رہا ہے, سب کو بتا رہا ہے, یہ ہے کون؟ تو بولے دونوں میں کوئی نہیں. میں نے کہا یار ایسا مت کہو ورنہ تو لوگ اس کو کیا کہیں گے, کنر بولیں گے. ہاں ہاں کنر بولتے بمبئی میں نا, یہ بمبئی کے لوگ بیٹھے سمجھ جائیں گے, جو بمبئی کے نہیں مخنث بولیں گے. اب جس کو گائیڈ کرنے والا مخنث ہو ورنہ وہ کامیاب ہو سکتا ہے. سب بکواس اس پہ چل رہی ہے, اکثر بلا وجہ کے سوالات ہو رہے ہیں. جس نالج کے بڑھنے نہ بڑھنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں, وہ سارے سوالات چل رہے ہیں. کرنا تو پڑتا ہے نا, سمجھنا ہے, سمجھانا ہے, تو جا کے دیکھنا تو پڑے گا. ایک ٹائم دکھاؤ تو صحیح ہے کیا, یہ بتاؤ ذرا, اس کو چالو کرو, سنو تو صحیح کیا بولتا ہے. تو اتنے بلا وجہ کے سوالات ہیں کہ ہنسی آتی ہے. یہ بھی کوئی سوال کرنا تو بتا کچھ کام ہی نہیں تو کیا کریں گے.
اور بیکاری بڑھ گئی، ہم یہ کہہ نہیں سکتے، کام اتنا آ گیا ہمارے پاس کہ فرصت نہیں. جس کو فون لگا وہ بزی ہے، تو کام ہے تبھی تو بزی ہے. اور فون پہ موبائل لینے والا کس چیز کا استعمال کرتا ہے؟ زبان یا کان کا؟ تو لٹ جانے کا ایک راستہ تو دے دیا ہے نئی دنیا نے، ترقی کی دنیا نے لٹ جانے کا ایک راستہ موبائل دے دیا ہے. بولے کہاں تک زبان سنبھالو گے؟ اس پہ لگے رہو. سب لٹ گیا، کچھ باقی نہیں. نیکیاں رہیں گے تو چہرہ نورانی دکھے گا. جس کے چہرے پہ دیکھو تو ہوا ہی اڑ رہی ہے. مالدار اکڑ کے چلتا ہے، مالدار. اور نیکیوں کا جو مالدار ہوتا ہے جھک کر چلتا ہے. جس کو دیکھو ہر ایک غصے میں جھک رہا ہے، لڑ رہا ہے. جس کو دیکھو ہر ایک غصے میں، جس کو دیکھو وہیں لڑائی ہے. ارے کسی کو مت دیکھو، اپنے گھر میں ہی دیکھ لو. کسی کو مت دیکھو، اپنے گھر میں دیکھ لو. اپنی بیوی کو دیکھو، اپنے بچوں کو دیکھو، جوان ہیں ان کو دیکھو، چھوٹے سے ہیں ان کو دیکھو. کسی کے گھر میں ملاقات کے لیے چلے گئے، تھوڑی دیر بیٹھے تو بدلا اتنا بڑا بچہ لے کر آئے، اتنا بڑا بچے لے کر آئے. اس سے زیادہ تو ہوتا بھی نہیں. ایک اتنا بڑا لے کر آئے. تو پہلی شکایت کیا کریں گے؟ تعارف کرائیں گے. پوتے کا اور بیٹے کا تعارف اللہ والوں سے کیسے ہوتا ہے؟ حضرت اس کے لیے دعا کرو، بہت غصے والا ہے. اچھا، اس میں کوئی حضرت ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. اچھا، کوئی ایسا ہے جو لوگوں کے گھر میں جاتا آتا ہے، کوئی رشتہ دار ملاقات؟ اچھا، کوئی ایسا ہے جو ساڑو بھائی کے یہاں جاتا ہے؟ تو ساڑو بھائی کے یہاں بھی جانے والا نہیں ملا اس میں. اوہو، کون سا مجمع ہے یہ! سبحان اللہ. اور ساڑو بھائی کے بارے میں تو معلوم ہے، ایک کمپنی سے 2 لوٹے ہوئے ملے، سمجھو ساڑو بھائی ہیں. ایک کمپنی کا مال سے 2 لوٹے ہوئے مل جائیں تو ان کو سمجھو یہ ساڑو بھائی. اور آج کی دنیا میں مجھ سے زیادہ محبت کسی سے ہے نہیں، کیونکہ ساڑو کے مال میں بٹوارا نہیں ہے تو جھگڑا ہی نہیں ہے. تیرے سے کیا جھگڑا؟ تیرا میرا بٹوارا تو ہے نہیں. تیری ہے، میری ہے. میں چاہوں کہ تیری کو میری بنا لوں تو بنا نہیں سکتا. شریعت نے منع کر دیا کہ 2 بہنیں نکاح میں نہیں رہیں گی. اس لیے پیاری رہنے تو جھگڑا کیوں کرنے کا؟ جس گھر میں جہاں جاؤ وہ تعارف میں یہ بات تو اکثر آتی ہے، یہ میرا بچہ ہے، حضرت اس کے لیے دعا کرے، بہت غصے والا ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے اس کو کہاں بھیجا تھا تم نے جہاں سے غصہ لے کر آیا؟ اس کو کہاں بھیجا تھا جہاں سے غصہ لے کر آیا؟ ایک گھر کی کہانی ہے کہ 6-7 سال کا بچہ ہے، اس کا ماموں جب آتا ہے تو چھپ کر جا کے بیٹھ جاتا ہے. تو کیوں چھپ جاتا ہے؟ وہ غصے سے بات کرتے ہیں. جس گھر کا اتنا چھوٹا بچہ اپنے ماموں، تو پیار کی چیز تھی. کیا کنس ماموں ہو گیا غصے کی وجہ سے؟ کنس ماموں جانتے ہیں نا آپ لوگ؟ نہیں جانتے؟ اچھا، تو کرشن جی کی کہانی پڑھیے تب آپ اس میں ملے گا آپ کو کنس ماموں. جو ماموں بھانجوں کو ستاتا وہ کنس ماموں ہے. اب بتائیے، یعنی انسان کیا ہو گیا ہے کہ ایک معصوم سا بچہ ڈر رہا ہے. آج مدرسوں میں جو حالت خراب ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ وہ جانتے ہیں قصائی کے حوالے کیا جاؤں گا، یہ استاد مارے گا. وہ گھر سے بھیجتے ہیں ماں باپ، ڈر کے جاتا ہے، وہاں جانا نہیں چاہتا، جائے تو بھاگے کہاں. ہماری عادت ہے، بہت سے بچوں کو، میں نے جوانوں کو پوچھا 15 16 18 19 کے، جن کو گارے مٹی کے کام کرتے، چھوٹے کام کرتے دیکھا تھا، تو ان سے پوچھا ہے. بہت سے مجھے ملے جو مدرسے میں پٹائی کے ڈر سے مدرسہ جانے کو تیار نہیں ہے. گھر جائیں تو اماں ابا ماریں گے، گھر جب جا کے پڑھنے کے لیے تو گئے نہیں، پڑھنے کے لیے تو بھاگے گھر چھوڑ کر. اب کیسے کیسے زندگی گزار کے اتنے بڑے ہوئے پتہ نہیں. یہ کہیں مسلمان کا معاشرہ ہے؟
کہیں مسلمان کی صفت ہے کہ اس سے لوگ ڈرتے ہوں؟ مسلمان کی صفت تو بیان کی کہ پڑوسی بالکل امن میں رہیں کہ ہم پڑوسی بہت اچھا، اس سے کوئی ڈر نہیں. لیکن گھر میں ابا کا ڈر، بھائی کا ڈر، ہر بڑے کا ڈر چھوٹے کو ہے، ہر بڑے کا ڈر چھوٹے کو ہے. اور جب اسی میں پرورش پائے گا تو اگلا جو آئے گا اس سے چھوٹا وہ اس کو ڈرائے گا. اور تو سلسلہ تو چلے گا نا جب تک ماں باپ ہیں اور بچے بچیاں ہیں تو ہونا ہی ہے. اور پھر جب غصہ آتا ہے تو پھر زبان کا ایسا غلط استعمال ہوتا ہے کہ آدمی غصہ کرنے والا قابل نفرت ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ انسان تھا لوگ محبت کرتے. اس لیے جہاں چیز سمجھنے پہلے تو ہم طے کریں کہ ہم کو کچھ کرنا ہے، کچھ بننا ہے. ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم تو سب جان رہے ہیں، تو ہمیں بننے کی کیا ضرورت؟ کیا کریں گے؟ ابھی غصہ چھوڑیں گے اور کیا کریں گے؟ بولنا کم کریں گے تو کیا بولیں گے؟ بولیں گے ہی نہیں. ابھی آپ گھر گئے، آپ کچھ نہ کچھ کہا ہی نہیں، کچھ بات نہیں کرے، پتہ چلا کہ ان کو کچھ ہو گیا ہے. کیا ہو گیا؟ یہ تو بہت بولتے تھے، ان کو تو کچھ ہو گیا ہے. میں کہا بولو نا، کچھ بولو. ارے تم کچھ تو بولو. بولے نہیں، چپ رہو. کیا میں نے کچھ کر دیا تو مجھے بتاؤ. نہیں میرے اماں ابا سے کوئی تکلیف ہو تو مجھے بتاؤ. تو ایسا کریں گے پھر کیا کریں گے؟ زبان سے بولنے کا نقصان بیان کریں گے، پھر خاموش رہیں گے. جا کے خاموش نہیں رہ جائیں گے، نہیں ایک نیا لفڑا شروع ہو جائے گا. ابا آئے ملنے، اماں آئی ملنے، بولے بہت خاموش رہتے ہیں. اور جب سے وہ گئے تھے نا فلاں جگہ، جب سے آئے جب سے خاموش رہتے ہیں. تو بولے بھائی اس کو دکھاؤ کسی کو، کوئی عامل وامل ہے کہیں. تو آج کل تو لکھ کر آتا ہے یوٹیوب پر عامل فلاں، عامل فلاں، عامل فلاں. کامل کو چھوڑ دو گے تو عاملوں کے چکر میں پڑ جاؤ. دیکھو کامل آپ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی ذات ہے کمال والی اور کامل ہیں، کہیں کچھ کمی نہیں. اور بیان سنا پہلے جمعہ سے پہلے کہ ہر عمل سنت کے مطابق کرو. تو جب ہر عمل سنت کے مطابق ہوگا تو لایانی کرنا تو سنت کے خلاف ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ لایانی چھوڑنا پڑے گا. گھر والوں کو سمجھا کر چپ ہوں گے اور سمجھ کر چپ رہیں گے. یعنی کتنا بولیں گے، کیا بولیں گے، تو ہمارے بڑوں نے سب بتا دیا ہے کہ جس بات کے نہ کہنے سے کہ چپ رہوں گا تو نقصان ہو جائے گا، چپ رہوں گا تو نقصان ہو جائے گا، بولنا پڑے گا. ارے مت وہاں مت جاؤ، دیکھو دیکھو پتیلی گرم ہے، اس میں چائے ہے، اے بیٹا ہٹو وہاں سے. چپ رہیں گے تو بولے ہم چپ رہنے کا ہم نے روزہ رکھا ہے. تو کیا ہوگا؟ کہاں بولنا ہے؟ جہاں نہ بولنے سے نقصان ہو جائے گا وہاں بولیں گے. کتنے لوگوں نے تجربہ کیا اس بات کا، تو انہوں نے کہا میرے گھر میں بات چیت بہت کم ہو گئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے گھر میں ذکر بڑھ گیا اللہ کا. اور اتنا درود اہلیہ پڑھ رہی ہیں، اتنا درود میں بھی پڑھتا ہوں. اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی مضمون آئے یہ بولو. جب کوئی مضمون آئے، پہلے ایک مضمون بنتا ہے ذہن میں، پھر وہ زبان سے ادا ہوتا ہے. جب وہ مضمون بنے یہ بولو تو اپنے سے بات کر لو کہ اس کو نہیں بولیں گے تو کیا نقصان ہوگا، اس کو نہیں بولیں گے تو فوراً خود کو جواب مل جائے گا کہ نہیں کوئی نقصان نہیں ہے، تو پھر نہیں بولیں گے. بات کچھ واضح ہو رہی ہے. اور ابھی تک تو حدیث جو سنایا تھا، تو آگے کچھ اور بات ہی ہونی چاہیے نا کہ ہم عمل کیسے کریں. عمل کیسے کریں جب پتہ چل گیا حدیث پاک کے روشنی میں کہ بڑا نقصان ہے زبان سے اور خاموشی کا بڑا نفع ہے. اس لیے ہم کب بولیں گے اور کب خاموش رہیں گے. اور بولتا آدمی اسی وقت جب اس کے اندر کوئی مضمون بنتا ہے.
تب بولتا ہے. تو جب مضمون بن جائے تو اسی وقت بولنے سے پہلے زبان پہ لانے سے پہلے اپنے سے بات کر لو کہ ہم خاموش رہیں تو کیا نقصان ہو جائے گا. کوئی نقصان نہیں، تو خاموش رہو. پھر دھیرے خاموشی بڑھ جائے گی. لیکن ایک بات اور سنو، شکیل میاں تم بھی سنو، کہ جب بولنے کا جی چاہا اور اپنا حساب لگا لیا تو خاموش ہو گئے. وہ خاموش ہونے کے بجائے اس وقت اللہ سے بات شروع کر دو. کیا کرو؟ اس کا بھی ایک فائدہ ہے، بولتا ہوں نا ابھی. اتنی بات جو اتنی سمجھ میں آئی نا. اب یہ کہ بولنے کا تو جی چاہتا ہے، عادت بھی ہے، اور اس نے مضمون بنایا اسی لیے تھا، نفس نے تھا کہ تم بولو، تو خاموش ہو گئے تو گھٹن جیسی ہوگی. کیا ہوگا؟ حالانکہ کام بہت اچھا کیا ہے، لیکن وہ عادت، بھائی جس کو چائے بیڑی پان سگریٹ کی جس کی بھی عادت ہو، ایک جگہ بیٹھا تھا تو انہوں نے پوچھا، شکیل گیا تھا ملاقات کے لیے، میں بس چلتو پھرتو آدمی ہوں، یہاں وہاں. تو تبلیغی تو نہیں چلے گا تو کام کیسے چلے گا؟ دھندے والا بھی نہیں چلے گا تو چندے والا بھی نہیں چلے گا تو کام کیسے چلے گا؟ چلنا ہی کام ہے ہمارا. تو بیٹھا جا کے تو تھوڑی بات انہوں نے کہا، ادھر الیک سلیک یہاں وہاں کی کچھ تھوڑی سی باتیں، وہ رسمی گفتگو. اس کے بعد میں نے کہا کتنا بج گیا ہے؟ میں نے کہا 3:30. تو انہوں نے کہا تبھی تو میرا سر دکھ رہا ہے. تو میں بولا کہ وہ 3:30 بجے دکھتا ہے؟ تو بولے نہیں، بات یہ ہے کہ میں 3 بجے چائے پیتا ہوں، چائے 3 بجے، اور آج میں نے چائے نہیں پیا ہے. پی لو. تو آدمی جس کو بولنے کی بہت عادت ہے نا، تو اس کو بہت گھٹن ہوگی، کیسے خاموش رہوں. تو پھر ہم جب گھٹنا شروع کریں گے تو پھر اور نئے مضمون لائے گا. نہیں کچھ ہوگا تو دین بنا کے پیش کرے گا. کیا کرے گا؟ یہی بتا دو ان کو، اور چاہتا تم بولنا شروع کرو، پھر میں اس میں لاؤں گا دوسری بات تمہاری. تو گھٹن محسوس نہیں ہوگی اور فرحت محسوس ہوگی اس وقت جب ہم بات شروع کر دیں گے اللہ پاک سے. کچھ بھی کریں گے، اللہ پاک ہم کو بری عادتیں ہیں زبان کی ایسی، بغیر بولے خاموشی نہیں رہ پاتا، جب ہر دم کچھ نہ کچھ بولتا ہی رہتا ہوں. آپ مجھے عافیت کے ساتھ بچا لیجئے، آپ ہی تو بچانے والے ہیں. اب بات کس سے شروع ہو گئی؟ تو جو مضمون ڈالنے والا ہے نا، نفس و شیطان، وہ بولے کہ ڈالوں گا تو ابھی اس کی بات شروع ہو جائے گی اللہ پاک سے. خاموش تو رہے گا ہی نہیں، کہ اللہ پاک سے بات شروع کر دے گا، اس لیے وہ ڈالنا ہی چھوڑ دے گا. تو بھی ہم اچھے، کوئی مضمون ہی نہیں آ رہے، کوئی بات نہیں. لیکن اپنے خالی اوقات میں ہم کچھ اللہ سے باتیں کرتے رہیں. دعاؤں کا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھانا شرط نہیں ہے. ہم محتاج بندے ہیں، 24 گھنٹے محتاج ہیں، ہر لمحے محتاج ہیں، ہماری ہر سانس میں محتاج ہیں، ہر عمل میں محتاج ہیں. اس لیے اگر ہم اللہ پاک سے بات کرنے کی عادت ڈالیں گے تو یہ بات ہمارے لیے سراسر نافع ہو جائے گی، اور یہ زبان کا صحیح استعمال ہو جائے گا. جو غلطی کی وجہ سے نیکیوں کا نور لٹا کرتا تھا، نیکیاں لٹتی تھیں، وہ سب محفوظ ہو جائیں گی اور بڑھتی رہیں گی. اور نیکی خاموشی کی وجہ سے جو نیکی ملتی ہے اس میں ریاکاری نہیں ہوتی. اس میں یہ بھی سن لو، بہت اہم نقطہ ہے، خاموشی سے جو نیکیاں ملتی ہیں اس میں ریاکاری نہیں ہوتی. اور مسجد میں بیٹھ کر ایک قرآن ختم کرو گے تو ریاکاری ہو سکتی ہے، 20 نفلیں پڑھو گے تو ریاکاری کرنا چاہیے. قرآن بھی ختم کرنا چاہیے، طے کرنا چاہیے اتنا قرآن تو روز پڑھیں گے. اللہ پاک سے بات ہے، وہ اتنا روز پڑھیں گے، اس کے بغیر سوئیں گے نہیں. اور نفس شیطان ٹالتا رہے گا، دوپہر کو پڑھ لینا، ظہر کے بعد پڑھ لینا، ظہر کے بعد پھر آئے گا تو ایسے تم عصر میں آنا تو 10 منٹ پہلے پڑھ لینا، پھر عصر ہو جائے گی ایسا کرنا، پھر مغرب سے پہلے پڑھ لینا، پھر بستر بھی لے کے جائے گا، بولے گا آج مت پڑھنا، سو جاؤ، کل سو جاؤ. 1-2 دن ایسا کامیاب ہو جائے گا تو روز یہی کام کرے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ہر چھوٹی بڑی برائی سے بچا لے اور وقت کو ضائع کرنے سے بچائے، وقت کے صحیح استعمال کی توفیق دے اور زبان کے بھی صحیح استعمال کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.